اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے، اس دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمیں آسانیاں پہنچانا ہے اور تنگیوں سے اور ناکامیوں سے بچانا ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو اور اس فلسفے کو نہیں سمجھتے، وہ دین کو اپنے لیے پابندیاں سمجھتے ہیں اور مشکل سمجھتے ہیں، لیکن دین کی اس حقیقت کو اور فلسفے کو جاننے کے بعد اسی دین کو اپنے لیے آسانیوں کا اور بھلائیوں کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا اپنے لیے آسان ترین بنا دیتا ہے۔ بات صرف زاویہ نگاہ کے تبدیل کرنے کی ہے، لیکن ہم نے اپنے رسوم، اپنے رواجات اور اپنی ذاتی منفعت، یا یوں کہیے کہ اپنی خواہشات کی وجہ سے اس دین کو اور اس دین کو مشکل بنانے کے بعد اپنی زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ دین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، لہذا میں آج چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ خاص طور پر شادی بیاہ کی رسومات، مرنے جینے کی رسومات ہیں، بہت سی رسومات اور بہت سے کام ایسے ہیں جن کے اندر ہم نے اپنے آپ کو زبردستی جکڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے آسان ترین کاموں کو اپنے لیے مشکل بنا رکھا ہے، اور پھر ان کاموں کو مشکل بنانے کے بعد جو خرابیاں، جو فتنے، جو فساد جنم لیتے ہیں، ہمیں اس کا تدارک ہی نہیں ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو موضوع کافی لمبا ہے، لیکن میں آج صرف شادی کے حوالے سے چند قابل ترک رسومات اور کاموں کا ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ جن کو چھوڑنا نہایت ہی آسان ہے۔ کوئی اس کے لیے راکٹ سائنس کی اور لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں ہے، صرف زاویہ نگاہ کے تبدیل کرنے کی بات ہے۔ یہ جو شادی کا جو ایک تصور ہے، نہ صرف اسلام کے اندر ہے بلکہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی ہے۔ مرد و عورت ایک بندھن میں باندھے جاتے ہیں، اور چونکہ فطرت کا حصہ ہے انسان کی، تو اسلام اس فطرتی تقاضے سے منع نہیں کرتا، بلکہ مرد و عورت کے لیے اس کو نعمت گردانتا ہے، احسان اللہ کی طرف سے گردانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا اس کا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اے لوگو، اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ کا خیال کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہیں پھیلا دیا، اور تمہارے لیے بیوی کا انتظام کیا، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، اور جس کے نام کے ذریعے سے تمہارے رشتے بنتے ہیں، بیوی کا رشتہ، بچوں کا رشتہ، پوتوں کا رشتہ، پوتیوں کا رشتہ، نواسے نواسیوں کا رشتہ۔ یہ کیسے ہیں؟ نکاح کی نعمت سے۔ اور اس کو اللہ نے اس دین اسلام کے واسطے سے اور وسیلے سے انتہائی آسان اور فطرت کے عین مطابق ہونے کی وجہ سے، ہر انسان کی ضرورت ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سختیوں سے اور مشکلات سے انسان کو بچانا چاہا ہے، مسلمان کو۔ اور اس کے اندر جو فرائض اور واجبات اور سنتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ جس طرح نماز کے اندر یا حج کے اندر فرائض اور واجبات اور سنتیں ہوتی ہیں، ہر عام سے عام بندہ اس کو آسانی سے پورا کر سکتا ہے، تو شادی کے اندر فرائض اور واجبات اور سنتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے 5 منٹ کا ٹائم دینا ہے شادی کی تقریب میں، اور اس کے بعد پھر 5 دن یا 3 دن یا 2 دن جو ہم نے طوفان بدتمیزی برپا کرنا ہے، اور اس کے اندر جو رسوم و رواجات کو اور اپنے ناک کے مسئلے کو، اناک کے مسئلے کو جو ہم نے سامنے رکھ کر مشقتیں اٹھانی ہیں،
کبھی خوشی خوشی اور کبھی زبردستی، وہ سارا ہمارا اپنا کیا دھرا ہے، اس کا نکاح سے شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ فرض کیا ہے بھائی؟ 2 فرائض ہیں نکاح کے اندر، 2 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے گواہوں کا ہونا، گواہ موجود ہوں، اس کی تفصیل اپنی جگہ، گواہ ہوں اور مرد و عورت کی طرف سے ایجاب و قبول ہوں، چاہے وہ دلہا دلہن خود ہوں یا ان کی طرف سے کوئی وکیل ہوں۔ ایجاب و قبول، ایک رشتہ دے دوسرا قبول کرے، یہ 2 فرائض ہیں نکاح کے اندر، یہ 2 فرائض ہیں۔ ایک واجب ہے مہر مقرر کرنا۔ واجب اس لیے ہے کہ اگر وقت پہ کوئی مقرر نہ کرے، بعد میں اس کے الگ طریقے ہیں، مقرر کرنا پڑے گا، لیکن ان ٹائم کوئی مقرر نہ بھی کرے نکاح تب بھی ہو جائے گا، لیکن بعد میں مقرر کرنا، پھر کوئی طے کرنا، وہ الگ، اس کی تفسیر الگ ہے۔ اور 3 سنتیں ہیں۔ خطبہ نکاح، نکاح کے بعد چھوارے یا کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دینا، چھوارے تقسیم کرنا زیادہ بہتر ہے، کھجوریں تقسیم کر دینا، اور صاحب استطاعت اپنی استطاعت کے مطابق ولیمے کا انتظام کر دے، اور وہ بھی شادی کے مکمل ہونے کے بعد، رخصتی کے بعد۔ یہ 3 سنتیں ہیں۔ اور تیسری جو سنت میں نے بیان کی ہے وہ بھی استطاعت والے اپنی استطاعت کے مطابق کھانے پینے کا انتظام کرے گا۔ اب مجھے بتائیں، اس کے اندر کوئی سختی، کوئی اس کے اندر تنگی، کوئی اس کے اندر ملامت، کوئی اس کے اندر مشکل یہ پیش کی گئی ہے نکاح کے اندر؟ 2 فرائض پورے کرنا، ایک واجب پورا کرنا اور 3 سنتیں پوری کرنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی بہت بڑا برڈن ہے؟ بہت بڑا کوئی عذاب ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے ذرا میں شروع کرتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہماری شادی بیاہ کا طریقہ کیا ہے جی؟ لڑکی دیکھنی ہے، پہلے لڑکے کی طرف سے اگر بات کی جائے، اور لڑکی دیکھنے کے حوالے سے جو اسلام کی اور شریعت کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، ایک لڑکی نہیں 100 لڑکیاں دیکھنی ہیں۔ بیٹا جو چاند جیسا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اپنی جگہ جیسا بھی ہو، کیونکہ ماں باپ کی نظر میں چاند جیسا ہے، تو پھر جو ہے وہ حور جیسی دلہن بھی تلاش کرنی، اور اس کے لیے 100 لڑکیاں ریجیکٹ کرنی ہیں، ان کو سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک دیکھنا ہے اور دکھانا بھی ہے لڑکے کو، اور ایک دلیل رکھی ہوئی ہے سامنے کہ لڑکی کو دیکھنا نکاح کے نیت سے جائز ہے۔ حالانکہ اس کا کنسیپٹ ایک الگ ہے کہ جس جگہ رشتہ پکا ہو جائے، حتمی بات طے ہو جائے، تو ایک نظر لڑکا اس کو دیکھ سکتا ہے، یہاں تک بات تھی۔ لیکن یہ کہیں پر نہیں ہے کہ ایک جگہ گئے، وہاں دعوت کھائی، اور اس کے بعد جو ہے نا لڑکی کو سامنے لایا گیا، لڑکے کے سامنے بٹھایا گیا، لڑکے کو اس کے سامنے کیا گیا، پورا اس کا اسکین کرنے کے بعد میں پیغام بھیج دیا گیا، ہمیں آپ کی لڑکی پسند نہیں آئی۔ یہ زیادہ کوئی اچھا ہوگا پیغام دے دے گا، جی آپ اپنی جگہ، کوئی اللہ آپ کو بھی دے اور ہمیں بھی دے، یہ ذرا اچھے الفاظ میں اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، 5ویں جگہ، اور 20 30 جگہوں پر باقاعدہ دعوتیں اڑائی جاتی ہیں، کھایا پیا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ بندہ جو کمانے والا ہو، کوئی کسی کی اچھی جاب ہو یا اچھا کمانے والا ہو، پھر تو یہ فکر بڑھتا جاتا ہے، 30 کی جگہ 40 اور 40 کی جگہ 50۔ یہ ہے طریقہ، پروسیس شروع ہوتا ہے جی لڑکی تلاش کرنے کا۔ اور پھر لڑکی والوں کی طرف سے بھی، جب لڑکی خاص طور پر کچھ سٹیٹس والی ہو، کچھ پڑھی لکھی ہو، اور پھر جاب والی ہو، یا پھر وہ خود تلاش کرتی ہے، یا پیرنٹس ایسا انسان تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ جو ساری دنیا کی خوبیوں کا مرکب ہو اور مجموعہ ہو، یہ جی طریقہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ اگر کوئی بات بن جاتی ہے، 100 رسومات ادا کرنے کے بعد، کھانے پینے کے بعد، منگنی کی فضول اور لا یعنی رسم، لا یعنی، اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تصور، ہندوانہ، خالصتاً ہندوانہ رسم، خالصتاً، تھوڑی بہت کوئی دلیل پائی جاتی ہے پھر بندہ بات کرتا ہے، خالصتاً ہندوانہ رسم۔ اسلام کے اندر صرف نکاح کا پیغام بھیجنے کا تصور ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے، اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے۔ ہمارے ہاں ایک اور انا کا مسئلہ بنایا جاتا ہے کہ جب تک لڑکے والوں کی طرف سے نکاح نہیں آتا، پیغام نہیں آتا، لڑکی والے اگر چاہیں بھی تو پیغام نہیں بھیجتے نکاح کا۔ حالانکہ دونوں طرف سے نکاح کا پیغام بھیجنے کو عربی میں خطبہ کہا جاتا ہے، جس کا غلطی سے ترجمہ منگنی کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کا منگنی ترجمہ کرتے ہیں، وہ سراسر غلط ہے۔ تو منگنی کی جو رسم ہے لا یعنی ہے، فضول ہے، اور اس کے اندر ہزاروں قباحتیں ہیں۔ اور قباحتوں تو میں آپ جانتے ہیں کہ انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، ایکسچینج کی جاتی ہے نا، لڑکے لڑکی کو اکٹھا بٹھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ غیر محرم ہے، ابھی وہ غیر محرم ہے،
ایک دوسرے کا ہاتھ چھونا تو دور کی بات ہے، ساتھ بیٹھنا اور ایک مجلس میں آمنے سامنے بیٹھنا یہ بھی مناسب نہیں ہے شریعت کی روح سے۔ منگنی، پھر ارینجمنٹ، پھر خرچے، پھر لاکھوں کے خرچے، اور پھر اس کے بعد شادیوں کی طرح جس طرح ایک جو ہے نا وہ رسومات اس طرح منگنی میں کی جاتی ہیں، جس کا جتنا جو ہے نا پیسہ ہے اور جتنا وہ اپنا ناک اونچا کرنا چاہتا ہے، اپنا سٹیٹس اونچا کرنا چاہتا ہے منگنی کے اندر، اور پھر اس کے بعد رسم نکاح کی الگ ہے، پھر اس کے بعد شادی کا سرمنی الگ ہے، نکاح کی سرمنی الگ، شادی کی الگ۔ تو یہ پروسیس چل رہا ہے جی ہماری شادیوں کا۔ پھر اس میں جو بارات ہے اور ولیمہ ہے، اور پھر اس کے اندر جو لڑکی والے کی طرف سے کھانا ہے، لڑکی کی طرف سے کھانا، نہ بارات کا کوئی تصور، نہ لڑکی والوں کی طرف سے کھانے کا کوئی تصور، بلکہ ہزاروں قباحتوں کا مجموعہ۔ لڑکی پر اور لڑکی والوں پر اسلام نے 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں ڈالا شادی کے حوالے سے، 1 روپے کا۔ اور یہ بات نہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ باتیں ساری ہم جانتے ہیں، یہ جو باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ اکثر باتیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن کاش یہ باتیں ہمارے دل تک پہنچ جائیں اور ہمارے دل میں گھر کر جائیں، اور ہم میں سے ہر بندہ اس پر سٹینڈ کرنے والا بنے، اس پر قدم اٹھانے والا بنے۔ اور جہاں تک یہ جو میں بات کر رہا ہوں لڑکی کی طرف سے کھانے کے حوالے سے، اس میں لڑکی والوں کو سٹینڈ نہیں لینا پڑے گا، لڑکے والوں کو لینا پڑے گا۔ آج ہم میں سے ہر بندہ تہیہ کرے کہ جب میں اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گا، یا کوئی بندہ آپ میں سے کوئی بندہ شادی کرنے والا ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، تو اللہ کے سامنے تہیہ کرے کہ میں لڑکی والوں سے اپنی برات، نہ تو برات لے کر جاؤں گا، اور نہ فرق برات لے کے جاتا بھی ہے تو لڑکی والوں سے کھانے کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، کھانے کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، کیونکہ سراسر زیادتی ہے اور ظلم ہے کہ ایک آپ کو لخت جگر دی جائے اور بیچارے والدین اپنی بیٹے کا مستقبل دیکھیں کہ کہیں ہماری بیٹی کو کوئی تانا نہ ملے، تم نے کون سا ہماری برات کو کھانا کھلایا تھا، تم کون سا کیا چیز لے کر آئی تھی، تم فلاں کیا چیز لے کر آئی تھی، کوئی تانا نہ دے والدین کے، چونکہ لخت جگر ہوتا ہے۔ اس تانوں سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کا مستقبل دیکھتے ہوئے وہ ہر طرح کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش کرتے، چاہے وہ جہیز ہو، چاہے وہ کھانا کھلانا ہو، چاہے وہ کچھ دینا دوانا ہو، وہ ہر طرح کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کبھی چاہتے ہوئے، کبھی نہ چاہتے ہوئے، کبھی بیٹی کو دیکھتے ہوئے، کبھی مجبوری سمجھ کر۔ تو میرے بھائیوں، لڑکے والوں کو، مردوں کو غیرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور اس پر سٹینڈ لینا پڑے گا۔ ذرا میں اس پوائنٹ پر ذرا میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ کھڑا کر کے اس کے اوپر اس کی آمادگی کا اظہار کرتے ہیں؟ ہاں، چونکہ صرف مجھے پتہ ہے باتیں ہم سب کو پتہ ہیں، لیکن اگر آپ میں سے کسی ایک دو نے بھی اگر یہ کام کر دیا تو انشاءاللہ میری آخرت کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تو یہ سراسر زیادتی اور ظلم ہے لڑکی والوں سے کھانا کھانا، اور پھر خاص طور پر بارات لے کر جانا، 100-200 بتایا جاتا ہے کہ ہم اتنے لوگ آ رہے ہیں، اور پھر یہاں پر افسوس بہت زیادہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دیندار طبقہ یہ کام کرتا ہے، دیندار طبقہ، کیوں جی کیا کریں جی، بچی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، دیندار طبقہ دوسروں کو کہنا کیا ہے، جو صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، 1-2 جگہ پر مجھے خود جانا پڑا، لیکن آج الحمدللہ میں نے تہیہ کیا ہے کہ لڑکی کا جہاں کھانا ہوگا، چاہے مجھے کوئی بھی دعوت دے گا، میں وہ کھانا کھانے نہیں جاؤں گا، لڑکی کا کھانا کھانے نہیں جاؤں گا میں، یہ میں نے الحمدللہ اللہ کے سامنے تہیہ کیا ہوا ہے۔ تو لڑکے والوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا، کیونکہ لڑکی والوں کو کرنا ہی کرنا ہے۔ جب لڑکے والے کہیں گے بھائی ہماری بارات آئے گی، اگر وہ نہ کریں گے تو مجھے بتائے کل اس کی بیٹی کا کیا حال ہوگا اس خاندان میں۔ تو اچھا پھر کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لڑکے والے جب کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کھانا کھانا آپ سے، تو وہ نہیں جی آپ کو کھانا کھانا پڑے گا، یہ تو غلط ہے، یہ تو رسم ہے، تو وہ جو والدین کسی بات کر رہے ہوں گے وہ بھی مجبوراً کر رہے ہوں گے، تو لڑکے والوں کو زبردستی اس پر ناراضگی کا اظہار کرنا پڑے گا، نہیں اگر آپ نے کھانے کا ارینج کیا تو ہم ناراض ہیں، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مختصر سی بات ہے، شریعت کے خلاف ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ تو اس رسم کو توڑنا ہے ہم نے، اور یہ سٹینڈ لینا شروع مشکل لگے گا، لیکن انشاءاللہ جب جس خاندان میں کوئی ایک بندہ سٹینڈ لے گا اس حوالے سے تو پورے کا پورا خاندان سدھرے گا انشاءاللہ، پورے کا پورا خاندان۔ ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کھانے میں جو ہمارے ہاں دیری کی جاتی ہے، 2 بجے کا ٹائم اور 4 بجے کھانا ہوتا ہے، 9 بجے کا ٹائم اور 12 بجے رات کو کھانا ہوتا ہے نا اس طرح، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے گھر میں اس رسم کو توڑا، پورے 9 بجے رات کو فکس کھانا لگایا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن ہے جو خاندان میں شادی ہوتی ہے ٹائم پر لوگ پہنچتے ہیں اور ٹائم پر کھانا ہوتا ہے۔ تو کوئی ایک بندہ سٹینڈ لے گا نا، کوئی ایک بندہ تو قدم اٹھائے، سبھی بس ہوا کی سمت میں بکھرتے چڑھ جائیں، بھئی ہوا چل رہی بس اڑتے جاؤ اس کے تنکوں کی طرح، خش و خاشاک کی طرح، کوئی ایک تو کھڑا ہوگا تب جا کے پورا خاندان سدھرے گا۔ جب خاندان سدھریں گے معاشرہ سدھرے گا،
کسی ایک کو قدم اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر ہوٹلوں کے اندر نکاح کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھتا ہوں تاکہ میں کل کو اپنی بات پر پکا ہو جاؤں۔ نکاح کے حوالے سے لوگ مدعو کرتے ہیں جی نکاح پڑھانا ہے آپ نے، بس اوقات میں گیا بھی ہوٹلوں میں گیا، یقین جانیے ممبر پہ بیٹھا ہوں، جب کبھی جا کے ہوٹل میں نکاح پڑھایا میں نے، انتہائی پریشانی کے عالم میں وہاں سے واپسی ہوئی ہے، انتہائی پریشانی کے عالم میں، اور بالآخر تہیہ کیا ہے کہ آئندہ ہوٹل میں نکاح نہیں پڑھانا، کیونکہ نکاح مسجد میں پڑھنا سنت ہے۔ عیسائیوں کو دیکھیں، یہودیوں کو دیکھیں، جن کو ہم باطل پر کہتے ہیں، اگر شہزادے کا بھی نکاح ہوگا تو وہ پہلے کلیسا میں آئے گا، اپنی مذہبی اور اپنی عبادت کی جگہ میں آ کر دلہن کو بھی لے کر آئے گا، لوگوں کو بھی لے کر آئے گا، وہاں پر دعائیہ تقریب ہوگی اور نکاح ہوگا۔ باقی جو مرضی کرتے رہیں، شرابیں پئیں، سرمنیز کریں، ہلڑ گلا کریں، مجھے بتائیں ان کی شادی کی تقریب اور ان کا جو ایک خاص عبادت کا دورانیہ ہے ان کے مذہبی عبادت خانے میں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور پھر ہم نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کی کہ نماز بھی ہر جگہ ہو جاتی ہے، ورنہ پہلی امتوں میں صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی جو بھی ان کی عبادت کی جگہ ہوتی تھی، تو اللہ نے آسانی کی، نکاح بھی ہر جگہ ہو جاتا ہے۔ چلو جی اس سے فائدہ اٹھاؤ، ہوٹلوں میں کرو جہاں پر گیدرنگ ہو، مرد عورتوں کا اختلاط ہو، بے پردگی ہو، گانا بجانا وقتی طور پر بند بھی کر دیا جائے۔ میں ایک جگہ نکاح میں گیا ادھر اسلام آباد میں، تو میں نے ان سے پہلے شرط رکھی بھائی یہ گانا بجانا نہیں کرنا ہے تب نکاح پڑھیں گے، ورنہ بے برکتی ہوتی ہے، بری بات ہے۔ جب کبھی گیا بے دلی سے گیا، یقین جانیے کہ جب میں نے نکاح پڑھا کر ختم کیا، شروع ہو گئے، سامنے آ کے بیٹھ گئی جی نکاح، اور کیا مطلب تھا؟ پڑھا لیے دفعہ ہو جائیں آپ، سامنے تبلے رکھ کے بیٹھ گئے میرے سامنے، شادی حال تھا۔ اب میں مطلب اٹھ کے وہاں سے بھاگا، لیکن زبردستی انہوں نے کھانے کے لیے روکا، میں پھر باہر بیٹھا رہا میں۔ لیکن الحمدللہ میں ممبر پر آپ کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں ہوٹل میں نکاح پڑھانے نہیں جاؤں گا، اور آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ خدا را نکاح کم سے کم جو ہے مسجد کے اندر ارینج کریں، نکاح کی تقریب، اس کے اندر سنت، اس کے اندر برکت، عبادت کا ماحول، فرشتوں کا ماحول۔ یہ طلاقوں کی جو شرح زیادہ ہو رہی ہیں، ناچاکیاں، جب ابتدائی ڈول دھمکے ہوں گے، مخلوط پارٹیاں ہوں گی، 2 منٹ کے لیے بس دعائیہ تقریب اور نکاح ایجاب قبول، اور اس کے بعد سارے جو ہے نا وہ ساری باتیں سائڈ پر، اس نکاح میں کدھر برکت ہوگی؟ برکت کی دعا بھی کر دیتے ہیں مولوی صاحب جی اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں برکت دے، سارا ماحول باجوں والا، گانوں والا، اللہ کی نافرمانی والا، کہاں سے برکت مڑے گی اس کے اندر؟ تو کم سے کم مسلمانیت کا ثبوت دیا جائے، نکاح کم سے کم مسجد کے اندر رکھا جائے۔ اس پر بھی انشاءاللہ ارادہ کرنے کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ آپ حضرات کا، اس پر ارادہ فرمائیں۔ اور ٹائم چونکہ کم ہے اور بھی کافی باتیں ہیں۔ اسی طرح پھر وہ اس ہوٹلوں کے اندر جو ہے نا نکاح کا جو ہے نقصان کیا ہوتے ہیں، پھر لڑکیوں کو، لڑکی کو شو پیس بنا کر سب کے سامنے لایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے لڑکیوں میں اگر رکھا جاتا ہے تو وہ اس کی کچھ تک بنتی ہے، لیکن لڑکی کو بنا سنوار کر سٹیج پر، اور پھر اس میں مرد بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر خاص آج کل جو تصویروں کا جو رواج ہے، 1 منٹ کے اندر تصویر یہاں سے وہ دنیا کے دوسرے کنارے میں پہنچ جاتی ہے، اس کو مرد بھی دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، بس شادی ہے جی۔ اور پھر میں یہاں پہ عرض کروں گا، افسوس تب ہوتا ہے جب دیندار طبقہ، نمازی بندہ جب اس وقت ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ کیا کریں جی بچے ہیں، کیا کریں جی خاندان ہے، کیا کریں جی 2 دن خوشی کے ہیں، انتہائی زیادہ افسوس ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ رسومات ہمیں مار رہی ہیں، ہمیں جکڑ رہی ہیں، ہمارا گلا گونٹ رہی ہیں، لیکن کیا کریں اس ناک کو رکھنا ہے ہم نے، کیا کریں اس اناؤں کا، اس اداؤں کا، ان رسم و رواجات کا، کہ ہم نے ان کو پورا کرنا ہے۔ کیوں؟ کل اس میں شریک ہوا تھا، اس نے اس طرح کیا تھا، مجھے بھی اس طرح کرنا ہے۔ یہ کھانا کھلانا تو دور کی بات رہ گئی ہے، یہ جو رسم و رواجات ہیں۔ تو آپ سب حضرات سے دعا ہے، یعنی التجا ہے کہ خدا را ان باتوں پر کو دل میں جگہ دیجئے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ انشاءاللہ ہمارے بدلنے سے معاشرہ تبدیل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔